اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 129 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر پھر فرما دیا کہ ہر چیز تو اللہ کی ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، جہاں بھی ہو، ساری کائنات اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اب انسانوں میں سے بھی جو انسان اچھے کام کریں گے، اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرماتا ہے۔ ان سے غلطی ہو جائے، توبہ کر لیں تو اللہ ان کی توبہ استغفار قبول فرما دیتا ہے، ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے اور گناہ کرنے پر اصرار کرتے ہیں، یعنی بار بار گناہ کرتے رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سزا بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سزا دینا بھی اس کا کام ہے اور بخش دینا بھی اسی کا کام ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کا مالک مختار ہے۔ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، وما فی الارض، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ دیکھیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ویعذب اور سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی غفور الرحیم، غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم کرنے والا مہربان ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ تعالی ہی وہ ہستی ہے جو مہربان بھی ہے اور ساری طاقت قدرت کا وہ خود مالک مختار ہے۔ دیکھیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، اللہ ہی سب کا مالک ہے، سب کائنات پر اسی کا ہی کنٹرول ہے، وہ سب پر حکمرانی کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے ملک عطا فرما دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے حکمرانی واپس لے لیتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بخش دینا اور سزا دینا دونوں اسی کے اختیار میں ہیں، وہی بہت بڑی بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اسلام کی دولت ایمان جو ہے یہ بھی اللہ ہی کی عظیم نعمت ہے، جس کو وہ پسند فرماتا ہے اس کو ہدایت فرماتا ہے تو ایمان کی دولت سے اسے سرفراز فرما دیتا ہے، تو اس ہدایت سے وہ پھر اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ یہ بھی اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے کہ جس کو وہ ہدایت دے اور جس کو نہ دے، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، اسی کا اختیار ہے۔ اور دیکھیں، گناہ جو ہے
غلطیاں برائی بندہ کرتا ہے، ایک گناہ تو ایک غلاظت اور گندگی ہے، ایک گناہ کی نحوست دوسرے گناہ میں بندے کو مبتلا کر دیتی ہے، اور پھر دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو لے آتا ہے۔ اسی طرح ایک گناہ کرنے سے اگر توبہ کر لی جائے پھر تو بہتر ہے، اگر توبہ نہ کی تو پھر بہت سارے گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اس طرح بندہ چھوٹے گناہوں کو کرتے کرتے بڑے گناہوں یعنی کبیرہ گناہوں کو کرنے والا ہو جاتا ہے، اور اس پر بھی اگر اس کی عادت ہو گئی تو پھر وہ حدود شریعت سے بندہ پار ہو جاتا ہے اور اسلام اس کا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ اللہ جو ہمیں بخشنے والا مہربان ہے، اس نے ہمیں صرف اس لیے دنیا میں بھیجا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر غلطی ہو جائے تو فوراً بندہ معافی مانگے، توبہ کرے تو اللہ ضرور معاف کرتا ہے، لیکن غلطی کرنے پر بندہ ضد کرے اور دوبارہ غلطی کرتا جائے تو پھر اللہ سزا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، پھر جس کو چاہتا ہے وہ سزا دیتا ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کے میدان میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال میں تھا کہ ابو سفیان اور خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابو جہل جو تھے، یہ اس جو قریش کی فوج تھی اس کے سپہ سالار تھے، اور یہ جو تھے انہی کی سربراہی میں وہ اتنا بھرپور حملہ کیا گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بد دعا کرنے کا ارادہ فرماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دینا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ خالد بن ولید بھی مسلمان ہو گئے، اکرمہ بن ابو جہل بھی مسلمان ہو گئے، ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دے دیا اور اسلام کی دولت سے ان کو مالا مال فرما دیا۔ حالانکہ دیکھیں تو جنگ احد میں یہی لوگ تھے جو مسلمانوں کا سب سے زیادہ نقصان کرنے والا اور شکست کا سبب بنے تھے۔ اب یہ مسلمانوں کی طاقت بن گئے اور بطور مسلمان انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب پایا۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو ہوتے تھے اپنی ٹوپی میں انہوں نے سلا کے رکھے ہوئے تھے، وہ ٹوپی پہن کر ہی وہ جنگ لڑتے تھے اور جنگ میں فتح حاصل کرتے تھے۔ تو یہ برکت ان بالوں کی فتح لانے کا پیش خیمہ ہوتی تھی۔ تو آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اس آیت میں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا مالک مختار وہ خود ہے۔ جس کو ہدایت دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر کرم کر دیتا ہے، اور جس کو پھر عذاب دیتا ہے تو وہ مالک مختار ہے عذاب دینے پر بھی۔ تکلیف، پریشانی یہ جو بندے پر آتی ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، جیسے آخر میں فرمایا گیا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بہت بڑا مہربان ہے، بہت سارے گناہوں کو تو ویسے ہی وہ معاف فرما دیتا ہے۔ غلطیاں، گناہ بہت ساری ہیں، وہ ہماری ویسے ہی اللہ اس کو نظر انداز فرما دیتے ہیں، لیکن کچھ گناہ
غلطیاں جو ہیں ان کی معافی ہمیں مانگنی چاہیے، جو ہم سے غلطی کوتاہی ہوتی رہے اس کی معافی مانگتے رہیں اللہ تعالیٰ سے اور توبہ کریں، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کرم فرمائے، اپنا کرم ہم پر فرمائے، اور کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے، وہ ہمیں بخش دے گا، ہمارے اوپر کرم فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی اپنی رحمت سے سرفراز فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہی ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔